عورت مادہ ہے، اس کے لیے بیج ضروری ہے۔ کھجور کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نر کا بور ضروری ہے، اگر وہ نہ ڈالا جائے تو اس کو بھی باقاعدہ پھل نہیں لگتا ہے، خدا کی شان۔ ویسے بھی علماء نے بڑی تحقیق کی ہے، یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ کھجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے۔ کیا معنی؟ انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھجور کی بھی ادھر ادھر شاخیں کاٹ دو کھڑی رہے گی، لیکن اوپر سے اگر کاٹ دو تو مر جائے گی، تو اس کی بھی گردن کٹے تو مر جاتی ہے۔ دوسرا، ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے، صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے۔ اسی طرح کھجور ہے، ہر درخت زمین سے پانی لیتا ہے، کھجور آسمان کے پانی پہ زندہ رہتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غذا ہے۔ اور خاص طور پہ کھجور اجوا ہے، برنی ہے، سرفانہ ہے، یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 7 دانے صبح اجوا کھجور کے کھائے اس پہ اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور ابتدائی دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کے تو غذا ہی صرف کھجور تھی، الاسودان یعنی التمر والماء، کھجور کھائی پانی پی لیا، بس یہی غذا تھی، یہی روٹی تھی۔ یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ 10 کھانے ہوں اور 2 کلو 4 آدمی کھا جائے، تو اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا، اسی لیے وہ لوگ صحت مند تھے، نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا، نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا، نہ ان کو کبھی کینسر بنا۔ یہ جو تم نے مرکبات بنا کے کھانے شروع کیے ہیں، ساری اسی کی مہربانی ہے کہ اس میں مرچیں ہیں اور مسالے ہیں اور نمک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماریوں کا گھر بن چکا ہے۔